पार्ट नंबर 20। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये काशाना बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके गोशगुजार हैं इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिम है मारिफ इस्लाम पब्लिशर्स। हम तीसरा बाब इस्लामी तमद्दुन में उलूम की पेशरफ़्त पढ़ रहे हैं। उसमें सफ़ा नंबर 105 में अब हम पढ़ेंगे हेडिंग अहले सुन्नत की फ़िक़्ह तग़य्युर तबद्दुल के अदवार। अहले सुन्नत की फ़िक़्ह और इसमें तब्दीली के 6 मराहिल हैं। नंबर 1, पैगंबर का ज़माना, शरई नज़ू तक बराह रास्त रसाई, इस्लाम के आगाज़ से 11 हिजरी तक। नंबर 2, सहाबा का दौर, चूँकि बराह रास्त पैगंबर अकरम से राब्ता रहा था, लिहाजा आसानी से इनके कौल नक़ल किया करते थे, 11वीं हिजरी से 40वीं हिजरी तक। नंबर 3, ताबईन का दौर, इनका एक वास्ते के ज़रिए पैगंबर अकरम से राब्ता था, लिहाजा इनसे कौल नक़ल किया करते थे, 40वीं हिजरी से पहली सदी के तमाम होने तक। नंबर 4, 4 इमामों का दौर या फ़क़ही मज़ाहिब की तश्कील का दौर, 2री सदी से 4थी सदी तक। नंबर 5, 4 आइम्मा की तक़लीद का दौर, 3री सदी से 14वीं सदी तक। नंबर 6, जदीद फ़िक़ही और क़ानूनी बेदारी के इज्तिहादात के दरवाज़े खुलने का दौर। दरअसल अहले सुन्नत की फ़िक़्ह 4 आइम्मा के ज़हूर और फ़िक़ही मज़ाहिब की तश्कील से मरहला कमाल तक जा पहुँची और गुज़िश्ता अदवार इस दौर को वजूद में लाने का सबब बने, लिहाजा इन मज़ाहिब की तश्कील के लिए रास्ता हमवार हो गया। दूसरे खलीफा के दौर में कुरान करीम की जमा आवरी और फिर तीसरे खलीफा के दौर में ज़्यादा तेज़ी के साथ कुरान करीम की जमा आवरी, 2री सदी से अहादीस की जमा आवरी का आगाज़, गोनानगो अक़ाइद और नज़रियात का ज़हूर, मुसलमानों की दीगर तहज़ीबों से आशना होना, कलाम के मकातिब का वजूद में आना, हुकूमत की तौसी, इसके असरात और क़ानून की ज़रूरत में इज़ाफ़ा वग़ैरह, ये सब इन फ़िक़ही मज़ाहिब को वजूद में लाने का सबब बनी। अहले सुन्नत के सबसे पहले ही फ़िक़ही मकतब को अबू हनीफ़ा ने तश्कील दिया, सन 150 और 80 क़मरी में। ये मकतब के जो बाद में हनफ़ी के उन्वान से मशहूर हुआ, हुकूमत के इसे सरकारी तौर पर कबूल करने और हनफ़ी क़ाज़ियों के तमाम इस्लामी मनातिक़ में भेजने से ये मकतब बहुत सुरत के साथ फैला। नंबर 3, अब्बासी खुलफ़ा मेहदी, हादी, हारून रशीद ने क़ज़ावात के मुतालिक़ अमूर क़ाज़ी अबू यूसुफ़ के सुपुर्द किए, जो कि अबू हनीफ़ा के शागिर्द और हवारी थे। तो ये शख्स फ़क़त इन लोगों को बानवान क़ाज़ी किसी जगह भेजता था जो हनफ़ी फ़िक़्ह कबूल करते और उसे लोगों में फैलाते। इसलिए फ़िक़ही हनफ़ी फ़िक़्ह सबसे पहले इराक़, फिर मिस्र, मावराए नहर, एशियाई कुचक और हिंद, यहाँ तक कि चीन तक फैल गई। मकतब अबू हनीफ़ा के शागिर्द और तरबियत याफ्ता लोगों ने हनफ़ी फ़िक़्ह को वुसअत दी, लेकिन बिलाशुबा इस हवाले से क़ाज़ी अबू यूसुफ़ और मोहम्मद बिन हसन शेबानी का सबसे ज़्यादा किरदार है। ख़ुद अबू हनीफ़ा के अलावा इस मकतब के सब परवरदा लोग दरअसल फ़िक़्ह हनफ़ी की फ़क़त मुरव्विज और शाहरह थे। उन्होंने अबू हनीफ़ा के फ़िक़ही नज़रियात के मद्दे मुक़ाबिल कोई जिद्दत लाने की कोशिश न की। अहले सुन्नत का दूसरा फ़िक़ही मज़हब मालिक बिन अनस, जो कि सन 93 से 179 क़मरी के ज़रिए तश्कील पाया और फ़िक़्ह मालिकी के उन्वान से मारूफ़ हुआ,
وہ ابو حنیفہ کی آراء بالخصوص احکام شرعی کی تخصیص کے سلسلے میں ابو حنیفہ کے فقہی قیاس اور نظریات کے مد مقابل اپنے مخصوص نظریات رکھتے تھے۔ انہوں نے صحیح کی کہ فقہی روش پہ حدیث کی کتاب لکھ کے اپنی آراء پیش کریں۔ اس کتاب میں، جس کا نام موطا ہے، مالک سب سے پہلے حدیث نقل کرتے ہیں، پھر مدینے کے فقہا کا فتویٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے فقہی نظر پیش کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ احکام شرعی کے لیے روایت جیسی مستند دلیل کے ہوتے ہوئے قیاس یا اپنی رائے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ مالکی مذہب بتدریج شمالی افریقہ، مصر اور اندلس میں رواج پا گیا۔ اہل سنت کے تیسرے فقہی مکتب کو ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی نے 150 سے لے کے 204 قمری تک تشکیل دیا۔ وہ چونکہ دونوں حنفی اور مالکی مذاہب کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ ان دو مذاہب میں اساسی امتزاج پیدا کیا جائے اور اس امتزاج اور وحدت پہ جدید فقہ کو تشکیل دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حنفی مکتب کے استحسان اور مالکی مکتب کی اصطلاح کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے اپنی فقہی آراء کے اساسی قواعد کو اصول فقہ کے متعلق ایک رسالے میں تحریر کیا۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کے ذریعے فقہ شافعی رائج ہوئی اور اس فقہ کے عراق اور مکہ میں بھی حامی موجود ہیں۔ اہل سنت کا چوتھا فقہی مکتب احمد بن حنبل 164 سے 241 قمری کی طرف منسوب ہے، جو فقہ حنبلی کے عنوان سے مشہور ہے۔ احمد بن حنبل علماء حدیث کے بڑے مفکرین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے شافعی کے ہاں درس پڑھا، 30,000 احادیث پر مشتمل حدیث کی مسند لکھ کے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان کی فقہ کی بنیادیں کتاب، سنت، صحابہ کے فتاویٰ، قیاس، استحسان، مسالے اور ذرائع سے تشکیل پائیں۔ ان کے مذہب کے سب سے زیادہ پیروکار حجاز میں ہیں۔ فقہ حنبلی کے حوالے سے ایک نکتہ یہ ہے کہ چونکہ احمد بن حنبل آراء نظریات کی مکتوب شکل میں جمع کرنے کے مخالف تھے، اس لیے ان کے شاگردوں اور بعد میں آنے والے حنبلی مسلک افراد کی آراء میں جو احمد بن حنبل سے نقل کی گئی ہیں خاص فرق حتیٰ کہ تضاد بھی نظر آتا ہے، اور کبھی تو کسی ایک مسئلے میں ان کا نام لے کے نقل ہونے والے متضاد اقوال 4 یا 5 کی تعداد تک بھی ہیں۔ اہل سنت کے ان 4 اماموں کے بعد سنی فقہ نے اپنی جدت و تحرک کو کھو دیا۔ 4 صدی سے 13ویں صدی تک ان ائمہ کے آثار پہ صرف حاشیہ یا ان کی شرح و تفسیر کی حد تک کام ہوا۔ ان مذاہب کے فقہا نے ان کی آراء کے ساتھ تقریباً کوئی نئے نکتے کا اضافہ نہ کیا، اسی لیے اہل سنت کی فقہ میں اجتہاد ان 4 اشخاص کی تقلید میں تبدیل ہو کے رہ گیا۔ اگرچہ ان 4 ائمہ میں اجتہاد کو منحصر کرنے پر بھی کوئی بھی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہ تھی، لیکن بتدریج اور حاکموں کے سیاسی مقاصد اور کاموں کی بنا پہ اس مسئلے میں اجماع کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب اس کے خلاف آواز بلند کرنا آسان کام نہ تھا۔ لیکن 13ویں صدی ہجری سے عالم اسلام میں واضح تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ عصری تقاضوں، زندگی، معاشرتی روابط میں گہری اور وسیع تبدیلیوں کے پیش نظر اہل سنت کے بعض فقہا فقط ان 4 ائمہ کی تقلید میں منحصر ہونے کے ساتھ مسئلے میں شک و تردید کا شکار ہو گئے۔ بتدریج اہل سنت کے فقہا یہ بات سمجھ گئے کہ ان ائمہ کی تقلید پہ کوئی عقلی و نقلی حکم اور معتبر دلیل موجود نہیں ہے، وہ بھی ان 4 فقہا کی مانند شرعی مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں۔
اس حوالے سے مصر کے عظیم مفتی شیخ محمود شتوات نے شیعہ فقہ کی آرا پہ توجہ کرتے ہوئے شیعہ فقہ کی آرا کی پیروی کے جواز کا اعلان کر کے ایک اہم ترین قدم اٹھایا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان مندرجہ بالا 4 مسالک کے علاوہ دیگر مسلک اور مکاتب بھی دائرۂ وجود میں آئے، جن میں سے بعض مسالک مثلاً زیدیہ اور اسماعیلیہ شیعہ مسالک میں شمار ہوتے ہیں اور اپنی فقہ اور پیروکاروں کے ساتھ عہد حاضر میں موجود ہیں، اور بعض مسالک جو کسی سے وابستہ نہیں ہیں، مثلاً اباضی مسلک کہ جو خوارج کے مسلک میں سے ابھی تک اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے، یا دیگر مسالک مثلاً مسلک اوزاعی اور مسلک سفیان اور مسلک داؤد بن علی ظاہری، یہ سب سنی مسالک میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بہت کم پیروکاروں کی بنا پہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکے۔ لیکن ان تمام مسالک میں ایک معمولی سے موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ زیدی مسلک بہت زیادہ پیروکاروں اور بے شمار علماء، محدثین، معروف فقہ، مؤلفین کی بنا پہ ایک ممتاز مقام کا حامل ہے۔ اس مذہب کی بعض کتب مندرجہ ذیل ہیں۔ زید بن علی ابن الحسین سے منسوب المجموع، یحییٰ بن حسین کی جامع الاحکام فی الحلال و حرام، احمد بن یحییٰ المرتضیٰ کی البحر الرازخار، ابراہیم بن محمد کی الروض فی الحامل الشرع الکافل، حسن بن احمد کی ضوء النہار فی شرائع الازہار، اور محمد بن الشوکانی کی الدر الحیۃ الوسیل والجنار النیل والاطوار۔ زیدی مذہب سے کافی عرصے کے بعد ہم داؤد بن علی الازہری سے منسوب ظاہری مذہب کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پیروکار بہت ہی کم تھے اور آج تقریباً موجود نہیں ہیں۔ اس مذہب کی بنیاد فقہی کتاب المحلی ہے، جسے ابن حزم ظاہری نے تحریر کیا۔ اس مذہب کے استحکام اور بقا کا باعث تھی اسی شخص کی خدمات جانی گئیں۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 110 تک گوش گزار کیا۔ اس کے بعد کی ہیڈنگ ہے اصول، اور یہاں پر جو ہیڈنگ ہم نے ختم کی ہے اس کا نام ہے اہل سنت کی فقہ، تغیر و تبدیلی کے ادوار۔